والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله يا سادة رسول الله مدد يا بشر دستور ورسول الله خير داستان شيخ محمد الله تعليقات من الصحبة والخير الجامعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے کہ کیا تم سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں خامخواہ میں بنایا ہے؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ آج کل کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں بنانے کا کوئی سبب نہیں ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ مزے کے لیے اور کھیل کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے اچھے موڈ کے لیے جی رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں مزے کے لیے بنایا ہے؟ آخر میں اس سے کوئی نجات نہیں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ لوگ اللہ عز و جل کے یہاں جائیں گے اور ان سے وہاں پر سوال ہوں گے کہ تمہیں اتنی نعمت دی گئیں، اتنی ساری چیزیں تمہیں دی گئیں، لیکن تم نے اپنی زندگی خامخواہ میں جی ہے۔ تم نے جن چیزوں کی کوشش کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنی ساری زندگی اپنی نفس کو مطمئن کرنے میں اور اس کی خدمت کرنے میں لگائی ہے۔ آج کل کے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ پرانے وقت میں جو ایلیمنٹری اسکول سے گریجویٹ ہوتے تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، انہیں سب پتہ تھا۔ آج کل چاروں طرف یونیورسٹی ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے۔ چاروں طرف جاہل لوگوں سے بھرا ہوا ہے، عالموں سے نہیں۔ آپ کسی بھی نظریے سے دیکھ لیں، جب آپ علم کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو جو پرانے زمانے میں ایلیمنٹری اسکول سے گریجویٹ ہوئے اور صرف 5 یا 6 سال ہی پڑھا انہوں نے، وہ زیادہ علم رکھتے تھے ان لوگوں سے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ انہیں کیوں بنایا گیا ہے، کیوں اور انہوں نے کیا کیا۔ پڑھنے سے یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ پڑھائی کرنا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا دماغ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک پیپر لینا اور اسے دیوار پر لٹکانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے یہ جاننے میں کہ ہم کیوں جی رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تفریح کے لیے نہیں بنایا ہے، آخر میں تم ہمارے پاس لوٹو گے اور پھر سب چیزیں دیکھو گے۔ جو چیزیں آپ نہیں پسند کرتے اور قبول کرتے وہ آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر آپ افسوس کریں گے، لیکن افسوس کوئی فائدہ نہیں لائے گا۔ اللہ نے ہر کسی کو عقل دی ہے، اس نے دونوں عقل اور موقع دیے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا ہے، پہلے کے لوگ ان کے پاس پڑھنے کا موقع نہیں تھا، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے جو انہوں نے سیکھا تھا۔ جیسے ہم نے کہا، پڑھائی بیکار ہے اگر یہ آپ کو اللہ عز و جل کے بارے میں نہیں سکھاتی۔ یہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ پرانے وقت کے لوگ ایسے لوگوں کو پڑھے لکھے جاہل کہا کرتی تھی۔ اب پوری دنیا پڑھے لکھے جاہلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں عقل اور فکر عطا فرمائے۔ لوگ ہر چیز کا مطلب سمجھیں اور
راستہ ڈھونڈیں جو خوبصورت ہو انشاءاللہ. کچھ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں جب وہ اسکول اور یونیورسٹی کھولتے ہیں. فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز کوئی فائدہ لائی ہے کہ نہیں. ابھی وہ اس ملک میں جو پڑھاتے ہیں وہ یہ علم ہے جو لوگوں کو اللہ سے دور رکھتا ہے. ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان لوگوں جو پڑھتے ہیں اور ان کو جو پڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اللہ کے بارے میں سکھانا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے بارے میں جانیں. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے جو یہ جانتے ہیں انشاءاللہ. اللہ توفیق. الفاتحہ.